ہم جانتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو درخواستیں ہیں ان کی سماعت ہم لائیو چل رہی ہے، براڈ کاسٹ کی جا رہی ہے، یوٹیوب کے ذریعے پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور اس کے اوپر ایک بات آئی آج جو میرے دل کی بات تھی. میں ہمیشہ سے سوال اٹھاتا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کا فائدہ کیسے ہوا، اس کے بینیفیشریز کون ہیں، اس کے وکٹمز کون ہیں، متاثرین کون ہیں کہ جس کو نقصان پہنچا ہے. تو آج میرے سوال کا جواب مجھے آنریبل جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے دے دیا. آج انہوں نے اپنے ریمارکس میں یہ بات کہی عابد زبیری صاحب سے گفتگو کرتے ہوئے، جب وہ دلائل دے رہے تھے کہ فل کورٹ بننا چاہیے اور فل کورٹ عدالت کی جورسڈکشن ہے، طاقت ہے جو کہ 26ویں آئینی ترمیم سے کم نہیں ہوئی ہے، وہ انہیریٹنس میں عدالت کے پاس ہے. تو جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے یہ بات کہی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ بنانے کے لیے یہ پاور چیف جسٹس کے پاس موجود ہے، لیکن ہمارے آنریبل چیف جسٹس تو خود بینیفیشری ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے. اور پھر بات کریں منصور علی شاہ کی تو وہ وکٹم ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آنریبل سپریم کورٹ کی جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے کہا ہے. میں یہ سوال پہلے حکمراں جماعت کی طرف لے چلتا ہوں. انجینئر راجہ قمر الاسلام صاحب، آج ہمارے سپریم کورٹ کی آنریبل جسٹس صاحبہ نے یہ کہہ دیا کہ فائدہ جو ہوا ہے وہ آفریدی صاحب کو ہوا ہے کہ وہ چیف جسٹس بن گئے. شاید وہ اپنی پاور اسی لیے گنوانے کے لیے تیار تھے کہ بھلے کمزور اور پاورلیس چیف جسٹس ہو، لیکن ہو تو صحیح. اور وکٹم اس میں منصور علی شاہ ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے. میں نہیں کہہ رہا، جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے کہا ہے. یور ویوز آن اٹ انجینئر صاحب. جی بالکل، جج صاحبہ نے بجا فرمایا ہوگا اس ڈیورنگ پروسیڈنگز. دیکھیں، کوئی بھی جو کیس ہوتا ہے، کوئی بھی مقدمہ ہے، اس میں پہلا جو پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو اگر کسی جج کا، بینچ کا، یہ میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، یہ میں جو مورل پرنسپلز ہیں لا کے، میں ان کی روشنی میں گزارش کر رہا ہوں. تو وہ چاہے بینیفیشری ہو اس کا یا چاہے وائس ورسا ہو، تو وہ اصولاً جو ہے وہ اس بینچ میں حصہ وہ نہیں بنتے. یہ بڑی ٹریڈیشنز ہیں جوڈیشری. اب اگر اسی بات کو وائس ورسا لیا جائے، یعنی انہوں نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ اگر ایک سائیڈ کا فیصلہ آتا ہے تو وہ بینیفیشری ایک صاحب ہوں گے، کوئی بھی، میں نام نہیں لے رہا. لیکن اگر اس بینچ میں جس میں کہ سارے موجود ہوں تو اس کا فیصلہ دوسری طرف جاتا ہے تو بہت سے بینیفیشریز ہوں گے. دیکھیں، 26ویں آئینی ترمیم میں چونکہ وہ جو سینیورٹی کا وہ والا پرنسپل تھا جس میں چاہے کسی کے 2 مہینے سروس کے رہ گئے ہوں، اس کے پروز اینڈ کونس میں دونوں طرف آرگومنٹ موجود تھے. اور ہماری انہی صفوں سے، لیگل فریٹرنٹی کی صفوں سے آتے تھے کہ ایک جج جس کے صرف چند ماہ یا چند دن باقی ہیں، تو وہ جب چیف جسٹس بنے گا تو چیف جسٹس چونکہ ایک انتظامی عہدہ ہے تو وہ جتنی آپ اصلاحات کہہ لیں، ریفارمز کہہ لیں، تو وہ کس حد تک ان کی افیکٹو ہوں گی. یہ آرگومنٹ تھا 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے، اور اس پہ بات ہوتی رہی کہ جس طرح باقی اداروں میں جب سربراہ کا تعین کیا جاتا ہے تو وہ ایک میعاد کے لیے ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی فوجی ادارہ ہو، کوئی سیولین ہو. بالکل ٹھیک سر، پوائنٹ ٹیکن. ماہر قانون بھی اظہر صدیق صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اظہر صاحب، آج جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے کہہ دیا کہ بینیفیشری 26ویں آئینی ترمیم کے آفریدی صاحب ہیں اور وکٹم منصور علی شاہ صاحب ہیں. آپ ابھی یہ بات کافی وقت سے کرتے آئے ہیں، اب پوری لائف پروسیڈنگز میں یقیناً آپ کی بہت ساری فائنڈنگز ہوں گی. پلیز شیئر ود اس سر. اچھا، میں وہ اصل میں قمر صاحب کی ذرا گفتگو سن رہا تھا. مسکرانے کے علاوہ، ٹھٹھے مارنے کے علاوہ وہ یاد آتا ہے، وہ بڑی زبردست قربان جاؤں اس احساس یار پر جو درد بھی دیتا ہے قرار پر. کیا بات، ذرا سمجھنا ہے. جی. یعنی خدا را یار، یعنی کس کا نام لے رہے ہیں؟ اس انسان کا جس قاضی فاضل کا جس نے تباہی و بربادی کر دی. وہ نام لے، یہ ذکر کرتے ہیں جسٹس ثاقب نثار صاحب نے کیا کیا ہے، اس ملک کو کیا نقصان پہنچایا. 26ویں آئینی ترمیم آج جو بیٹھے ہیں قصوروار قاضی فاضل صاحب ہے. اور ذرا سمجھنا ہے، یعنی آج چلے وہاں مان لیا وہ تو 25 لاکھ پینشن بھی لے رہے ہیں سر یہی تو ظلم ہے. سب لے رہے ہیں. اپنا نا ایک دور ہوتا تھا، اسٹیبلشمنٹ ادھر بیٹھی تھی، پولیٹیشن درمیان میں ہوتے تھے، لیفٹ پہ عدلیہ ہوتی تھی، کوئی 2 مل جاتے تھے. پہلی دفعہ ہوا ہے کہ دونوں نے مل کے تیسرے کو ملا لیا ساتھ. یعنی اب تمام ججز جتنے بھی ہیں تعینات کون کر رہا ہے؟ اب نہ بینچ فکسنگ کی باتیں کرتے تھے، اب تو بینچ اب پارلیمانی کے لوگوں کے پاس آ گیا کہ وہ بیٹھ کر سارا کام وہ لوگ کر رہے ہیں.
اور ہر چیز وہی اپنے طریقے سے لے کر چل رہے ہیں. خدارا اس ملک کے ساتھ جو تباہی و برباد. ابھی میں آپ کے سامنے چھوٹی سی بات رکھوں, ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ کی بتاتا ہوں بات آپ کو. یہاں پر اگر پہلے آتے تھے نا ریٹیں وغیرہ تو لاکھ سے اوپر جاتی تھی سال کے اوپر نا, اس وقت 60,000 ہیں. یہاں دروازے بند کر دیے, دھکے کھاؤ جا کر. یہ 26 آئینی تھی, ان کے سمراٹ ہیں یہاں پر بیٹھ کے. وجہ کیا ہے, آپ نے ججز جو تعینات کیے وہ اتنے قابل ہی نہیں ہے معذرت کے ساتھ. کہ وہ اور جو کمال کی بات ہے, جو کام کرنے والے ہیں انہیں باہر بھائی آپ نے وہاں بنا لیا ایک کمیٹی بنا لی, تو وہ بیٹھ کے اپنا جج کیس فکس کرے گا, بینچ بنائے گا. تو یہ ہائی کورٹوں میں کیوں نہیں بنائی ابھی تک؟ جواب دینا اس بات کا. صرف سپریم کورٹ میں, تو سپریم کورٹ اپنی مرضی کے ابھی تک, یعنی آئینی بینچ نے 3 فیصلے دیے, ان کی مرضی کے فیصلے دیے, اور جورسپروڈنس میں سمجھتا ہوں تباہ و برباد کر دی ہے. اور آج بھی دیکھیں ڈر کس بات کا ہے. مجھے یہ بتائیں, جو بینیفیشری بیٹھے ہیں بیٹھ کر آ کر, ججز جو بیٹھے ہیں, آئینی بینچ کے سربراہ جو ہیں اس وقت انہیں طاقت ہو گئے حاجی امین الدین خان صاحب, ذرا غور کریں اس بات کے اوپر. بھائی آپ نے آئین اور قانون کی تشریح کرنی ہے, ڈرتے کیوں اس بات کے؟ اگر فل کورٹ بن جائے گا, اور بڑا باریک سا نقطہ ہے بھائی یہ آپ کی نظر میں فل کورٹ سے ڈر کیا ہے؟ وہ بڑی واضح طور پر ہے, کھل کے سامنے آ جائیں گے. یعنی ان میں تو 7 ججز بیٹھے ہیں معذرت کے طور پر. مجھے ان کی قابلیت میں, یعنی میں ان کو اتنا قابل نہیں سمجھتا کہ جو آئین اور قانون کے بارے میں, ٹھیک ہے ان کی قابلیت اپنی ہوگی, لیکن ہمارے پاس آپ کے پاس سینئر ججز بیٹھے ہیں, وہاں سارے بیٹھے آ کر, وہ دونوں چیزیں دیکھیں. وہ دونوں بیٹھ کر, یعنی یہاں بیٹھ کر اپنی مرضی کے ججز بٹھا کر اپنی مرضی کا بینچ فکسنگ کا فیصلہ لینا چاہتے ہیں. بھئی آپ اوپن ہونا, سارا ٹرانسپیرنسی ہو. 26ویں آئینی ترمیم ہے کیا, فل کورٹ بنانا نا, فل کورٹ بینچ کا اختیار ہے. یہاں یہ پھنسے ہوئے ہیں, یہ ہم نے نہیں بنانا, یہ بیٹھ کر کمیٹی بنائے گی, اور وہ کمیٹی کھیلیں گے. وہ کمیٹی آپ کے سامنے ہے, وہ ان کی اپنی مرضی کی کمیٹی بنی ہوئی ہے. پھر بھی آپ وکالت کر رہے ہیں سر. میں تو سچ بتاؤں آپ کو, میں نے یہ لاہور میں, چلے آپ نے بات ایک چھیڑ دی ہے, لاہور میں آپ کو پتا ہے کہ آپ نے اگر ہائی کورٹ آنا ہے نا, تو پہلے جا کے آپ بیوروکریسی کے پاس دھکے کھائیں, آرڈر ریمیڈی کا پرنسپل ختم کر دی, جائیں دھکے کھائیں وہاں جا کر, وہاں ان کے پاس جائیں, درخواست دیں. وہ حالت ایسی ہے نا, آپ اس وقت پوزیشن ہے. میں نے ایک جج کو کہا, میں نے کہا آپ ہائی کورٹ اس وقت ایک حوالدار کو بلا نہیں سکتی ہے. یعنی پہلے بات ہے, میں نے پوچھا آج ان سے کہ آپ نے انتظامی طور پر کیسے کہہ دیا کہ آرٹیکل 199 میں ترمیم کر دی ہے کہ جناب آپ پہلے وہاں جائیں, محکموں میں جا کر دھکے کھائیں, پھر کورٹوں میں آئے. بالکل ٹھیک ہے, اجازت دیں سر, میں آگے بڑھوں. ایک اور مہمان ہے جو اس کے اوپر میں رائے لینا چاہوں گا. نادر, آپ کے چیئرمین پیپلز پارٹی کے بلال بھٹو زرداری صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ 26ویں آئینی ترمیم سے ایک عام آدمی کو فائدہ ہوگا, کیسز جلدی نپٹائے جائیں گے. اور یہاں پر سٹنگ سپریم کورٹ کی آنریبل جج صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ فائدہ تو ہوا ہے. فریدی صاحب کو جو چیف جسٹس لگے سپریم کورٹ کے, نقصان ہوا منصور علی شاہ کو جو کہ وکٹم ہے. ہاؤ وڈ یو ریسپونڈ آن دس؟ دیکھیں ظاہر سی بات ہے, ان کی آپس میں جو ہمارے آنریبل جج صاحبان اینڈ ان دس کیس آنریبل جج لیڈی صاحبہ, ان کے آپس میں پروفیشنل رائیولری بھی ہوتی ہوگی. تو آئی ڈونٹ نو دا بیسس اور دا بیک ڈراپ آف دس کامنٹ بائی ہر از, بٹ آئی ڈو فیل کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب چیمپئن دا 26th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ, بیکاز بنیادی مقصد یہی تھا کہ جو ہم نے ماضی میں دیکھا تھا, بہت زیادہ انٹرونشن ہوتی تھی جوڈیشری کی پالیٹکس کے اندر, تو اس کو ہم نے تھوڑا سا کم کرنا تھا. آف کورس جو ججز کے اوپر جو سو موٹو کے جو ان کے پاورز وہ ایٹ ول یوز کرتے تھے, اور ہر چیز پہ ہی اگر کوئی کسی علاقے میں پانی نہیں آ رہا تو اس پہ بھی سو موٹو لے رہے. تو یہ ایک بیسکلی ڈفرینشیٹ کرنا تھا بٹوین دا پاورز آف دا جوڈیشری, دا ایگزیکٹو, دا لیجسلیچر وچ از ود ان دا کنٹری. فائدہ تو آئی تھنک اس سے ہوا ہے کہ جو جوڈیشری اس کو بھی اپنی لمیٹیشنس جو آئین نے دیا ہوا ہے, یہ پاکستان پیپلز پارٹی یا سیاستدانوں نے سیٹ نہیں کیا, یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے ملک کا, جو قانون ہوتا ہے ملک کا, اس نے آلریڈی سیٹ کیا ہوا ہے, اسٹیبلش کیا ہوا ہے. اس کو صرف فالو صحیح طرح سے نہیں کیا جاتا, اس کے اوپر فردر کلیریفیکیشن آ گئی ہے. اور جو آلریڈی جو ہمارے ایم این اے صاحب نے بولا کہ جو پہلے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ ٹینیور کیا ہوگا چیف جسٹس کا, ریٹائرمنٹ پہ ہوگا یا کسی کا 2 مہینے کسی کا 3 مہینے, تو ابھی ایٹ لیسٹ جو ٹینیور ہے وہ فکسڈ ہو گیا ہے. کانسٹیٹیوشنل جو بینچز ہے وہ اسپیشلائزڈ بینچز ہیں جو کہ آئین کے اوپر اپنا تبصرہ کرے گی. اچھا بالکل ٹھیک, آپ کا پوائنٹ آ گیا نادر. مجھے بریک کی طرف جانا ہے. اظہر صاحب اگر ایک جملہ آپ کو کہنے کی اجازت دے رہا ہوں اس مسکراہٹ پہ. سر میں وجہ بتاؤں, ایک جملہ قربان جاؤں اس بات کے اوپر, یہ پروفیشنل وکیل سے پوچھیں, تباہی و بربادی ہو گئی ہے, کوئی کیس جلدی نہیں ڈیسائیڈ ہو رہا. یہ صرف بیٹھ کر نا انہوں نے کیا کیا ہے,
انہوں نے کیپ کر دی ہے کہ آپ کسی کو پوچھے نہ بیوروکریسی کا پوچھے، نہ پولیس کا پوچھے، نہ ایف آئی کا پوچھے، نہ ایپ کو. یعنی وہ جس طرح خوشی کے آنسو ہوتے ہیں، خوشی کے آنسو ہوتے ہیں، آپ کی غم کا کہا تھا یہ.